حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں، اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیاں۔ عابد اور معبود کا ریلیشن عبادت ہے۔ سرکار وائس صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی وہ نماز میں کیفیت وہ والی بہت کم ملتی ہے، آپ نے فرمایا کہ کیفیت فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے جو اوقات ہی مقرر کیے ہیں یہ تو ہیں، لیکن اگر تمہارا صبح کی آنکھ نہیں کھل رہی تو جب کھل رہی ہے دن کا آغاز نماز کے ساتھ کرو۔ والدین بھی نا بلیک میلنگ پہ اتر آئے ہیں، والدین بھی اب وہ کر رہے ہیں نا کہ جو کسی صورت بھی اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ بیٹوں کی جو مائیں ہوتی ہیں بڑی بڑی پیاری، بڑا خیال رکھنے والی، جب وہ بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جب بہویں آ جاتی ہے تو پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نا کچھ غیر ضروری انٹرفیرنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر جب ریالٹی چیک ملتا ہے تو وہ مائیں بڑی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ یہ بھی نا اللہ کے احکامات کی ایک قسم سے خلاف ورزی ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے اپنی اولاد پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں۔ وہ محبت ہی کیا ہے جس میں محبوب کے خفا ہونے کا ڈر نہ ہو۔ ہم لوگ زندگی فرعون کی چاہتے ہیں اور عاقبت موسیٰ کی چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ۔ کیسے آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تھوڑا سا ہمارے سے لیٹ ہو گیا کیونکہ پبلک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جلدی اپلوڈ کیا کریں، لیکن اس دفعہ تھوڑا سا لیٹ ہے، بٹ اب یہاں سے آنورڈ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایوری ویک جو ہے وہ ایک ایپیسوڈ آنی چاہیے، کیونکہ آڈینس انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ سستیاں ہو رہی ہیں تھوڑی سی ہمارے سے، لیکن بچے سست نہیں ہیں، بچے بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا ہم ایک شادی پہ ملاقات ہوئی تھی تو وہ ایک بچہ ملا تھا وہاں پر، اس نے کہا جی آپ کی پوڈ کاسٹ سے ₹1,00,000 مہینہ میں کما رہا ہوں جی۔ اللہ اکبر، آئی فون بھی خرید لیا تھا اس نے، آئی فون خرید لیا، 16 سال کا بچہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی۔ بچہ لے اچھا ہے نا، کوئی خیر کی بات ہی اسپریڈ کر رہے ہیں نا، نہیں تو لگانے کو وہ کیا نہیں لگا سکتا تھا۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ چلیں جی، یہ اس ایج میں بچوں کا یہ رجحان جو ہے نا جی، قسم سے ہمیں اس ایج میں یہ والے دھیان نہیں ہوتے تھے، ہم تو کھیل کود یا پڑھائی بس، اس کے علاوہ کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ شاید ہمارے گھر میں سارا کچھ چل رہا تھا تو اس لیے کوئی زیادہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن میرے دوست پہ میں دیکھتا تھا کہ دینی رجحان یا زندگی کا رجحان جو ہے نا وہ پہلے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا جیسے اب بچے چھوٹی ایج میں میچورٹی کی باتیں کر رہے ہیں اور بڑے دھیان سے سن رہے ہیں جی۔ الحمدللہ جی، اور یہ بڑا مثبت چینج ہے الحمدللہ۔ آج ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے عبادت۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں، اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو پھر عبادت کیا ہوئی؟ بس جی، عبادت تو ہے ہی عبادت، اس جہان میں بھی عبادت تھی، اس جہان میں بھی عبادت ہے۔ ایک ہے نا شعر کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیاں۔ فرشتے ملائک تو عبادت کے لیے تھے اور ہمیں بھی سم ہاؤ انہی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ہی یہاں پر بھیجا ہے بس۔ لیکن انسان ہے نا جی، بڑی مشکل میں ہے، قافیہ پکڑتا ہے ردیف نکل جاتا ہے، ردیف قابو کرتا ہے تو قافیہ بھاگ جاتا ہے، دین پکڑتا ہے تو دنیا نکل جاتی ہے، دنیا پکڑنے جاتا ہے تو دین ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو بڑی مشکلات میں جو ہے نا جی آج کا انسان، کیونکہ یہ دوڑ جو ہے یہ دنیا کی دوڑ بھی ہے۔ اب اس کے بیچ میں دیکھیں، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنی اویئرنیس نہیں تھی جتنی آج کے بچے کو ہے یا آج کے نوجوان نسل کو ہے اویئرنیس۔ اسی طرح سے اس کے اوپر پریشر بھی بہت زیادہ ہے کہ غلط صحیح کے پریشر، مشہور ہونے کا پریشر، دنیا کا پریشر، رشتہ نہیں ملتا اچھا اگر لڑکا اچھا کماتا نہیں ہے تو، اس کی جو ہے وہ پرسنل جو عادات ہیں یا اس کی ہیبٹس یا اس کے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے۔ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے گھر کیا ہے، گاڑی کیا ہے،
کمانے کا کیا ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں. بلکہ ابھی پچھلے دنوں نا ایک ٹی وی چینل پہ بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ تو ہم بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں کہ جی گھر بار گاڑی کیسا ہے اس کا, بنگلہ شنگلہ سارا, کبھی کسی نے اس کا نکالا ہے پولیس کا سرٹیفکیٹ, اچھے شہری ہونے کا ثبوت؟ کبھی کسی نے نکالا ہے اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ کہ وہ آیا میڈیکلی اپنے ہوش و حواس میں ہے بھی ہے نہیں ہے, یہ کیا اس کے اندر کوئی خامی ہے؟ اتنا قیمتی ہم لوگ رشتہ بنانے جا رہے ہوتے ہیں, اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ دین سے دوری ہے اور اس کا کماش اچھا نہیں ہے تو سب کچھ کیا کرایا بالکل دھرے کا دھرا رہ جائے گا یہ, اور انسان جو ہے نا وہ جس خوشی کی خاطر رشتہ کرتا ہے وہ درمیان سے نکل جاتی ہے جی. اب یہ جو ہے نا جی عبادت, یہ یوں سمجھیں کہ ریلیشن ہے, عابد اور معبود کا ریلیشن عبادت ہے. سبحان, معبود ہے, عابد ہے, اب ان دونوں کے درمیان میں جو بھی ریلیشن بن رہا ہے, جیسے سرکار ویسا فرماتے تھے نا کہ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ, صرف سجدوں سے ہی روشن اپنی پیشانی نہ کر. یعنی کہ سجدہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی بڑے مفہوم ہیں عبادت کے, جیسے آپ نے ابھی فکرہ بھی سنایا. لیکن جو طریقہ کار بتایا گیا وہ بڑا مستند ہے, اور 1400 سال پہلے جو طریقہ کار بتایا, جس طرح بتایا, اس کے بیچ میں کوئی تحریف نہیں ہے, اس کے بیچ میں کوئی اضافہ نہیں ہے, وہ ویسے ہی چلتا آ رہا ہے. وہ علیحدہ بحث ہے, آمین اونچی کہیں آمین نیچی کہیں, ہاتھ باندھ لیں ہاتھ چھوڑ دیں, لیکن نارملی تقریباً عبادت کا طریقہ وہی چلتا آ رہا ہے جو پہلے سے آ رہا ہے. اتنے ہی فرائض ہیں جتنے شروع پہلے دن سے فرائض لکھے گئے ہیں, اتنے ہی روزے ہیں, اتنے ہی نمازیں ہیں, اتنا ہی حج ہے, اتنی ہی زکوٰۃ ہے. اس کے بیچ میں کوئی رد و بدل نہ آیا ہے نہ آئے گا. اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا جی, کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہاتھ بھی لگائے. اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ طریقہ کار جو عبادت کا ہے وہ ویسے ہی رہے گا. جیسے یہ بڑی سوچ سمجھ کے ساری باتیں ہوئی ہوئی ہیں جی اپنے دور کے اندر. جب اسلام نیا نیا آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی نمازیں آ گئی ہیں, اب یہ بتاؤ کہ نماز کے لیے کیسے بلائے. تو سب نے ڈسکس کیا کہ جی کیا کیا کرتے ہیں, ہندو کیا کرتے ہیں, کرسچنز کیسے ٹلیاں بجاتے ہیں, اور کیا ہم بھی ایسے کریں. تو وہاں پر پھر یہ آذان کا جو تھا نا جی, اللہ اکبر اللہ اکبر, حضرت بلال حبشی سے پہلی دفعہ یہ آغاز ہوا, خوبصورت آغاز ہوا جی ہے. تو یہ ہمارا ایک یونیک طریقہ تھا جی ہیں, اور اس کے اندر اس کی نفاست کو غور سے رکھا گیا, اس کی لطافت کو غور سے رکھا گیا, اس کے مفہوم کو, پورے اسلام کے مفہوم کو اس نماز کے اندر رکھا گیا. حی علی الصلاۃ کہا گیا, حی علی الفلاح بھی کہا گیا کہ نماز کی طرف آؤ اور فلاح کی طرف آؤ. یعنی کہ اس کے بیچ میں کوئی تمہارے لیے فلاح لکھی گئی ہے, اور قرآن نے کچھ باتیں بتا دی اور کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر بھی باتیں بتا دی. اب اس کے بیچ میں کوئی ولی اللہ آ جائے, کوئی بڑے سے بڑا بزرگ آ جائے, کوئی اس سے نگیٹ نہیں کر سکتا. جیسے سرکار واحد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی وہ نماز میں جو ہے نا جی وہ کیفیت وہ والی بہت کم ملتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیفیت فرض نہیں ہے, نماز فرض ہے. سبحان اللہ. تو یعنی کہ کیفیت, آپ نے کہا نماز پڑھتی رہو کیفیت بھی مل جائے گی تمہیں. تو اب یہ نماز کا شعبہ پورا مکمل موجود ہے, اور بلکہ اس کے بیچ میں تو خاص بات ہے یہ کہ جس حضوری کی تلاش ہم نماز میں کر رہے ہوتے ہیں, سرکار دو عالم کو پہلے وہ حضوری ملی, نماز تو بعد میں ملی ہے. سبحان اللہ. آپ جب تشریف لے کے گئے ہے نا جی, سبحان اللہ, تو ملاقات کا ہے پورا ایک واقعہ ہوا,
تارے بچھا کے راہ میں اسرا کی رات کو اللہ نے بھی دیکھا ہے رستہ حضور کا. تو اس ملاقات کے بعد یعنی کہ نماز کہا اللہ نے کہ یہ لے جاؤ, یہ نمازیں لے جاؤ, یہ تمہارے لیے ضروری ہے جی. وہ پھر حضرت موسیٰ ملے, انہوں نے کہا نہیں جی اتنی نمازیں جو ہیں وہ کہاں پڑھیں گے, اتنی کروائیں, اور آخر کار آ کے 5 پہ جو ہے نا جی دن کے اندر یہ اوقات اس کے مقرر ہوئے کہ 5 نمازیں جی فرض ہو گئی ہیں جی. اب 5 نمازوں کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. آپ مغربین پڑھ لیں یا ظہرین پڑھ لیں تو بھی 2 ہی کہلائیں گی یہ نمازیں, 1 نہیں کہلائیں گی. بالکل. تو یہ فارمولہ ہے اللہ کا. اور جتنے بھی صوفیہ کرام یا بزرگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آئے ہیں انہوں نے اس کو مسٹ قرار دیا. بلکہ سرکار والے صاحب نے کہا کہ جو اچھے بزرگ ہیں ان کے آستانوں کے پاس مسجد لازمی ہوتی ہے, ان کے آستانے کے پاس, کہ بھئی یہ پہلا کام ہے نماز, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بس ختم ہوگی بات, اس کے اندر کوئی توجیہ نہیں ہے. آپ نے کہا اگر کوئی فرق پڑنا ہوتا تو ایک خاتون ہے جس کے 10 بچے ہیں, اب وہ 10 بچوں میں کہاں سے اس کو ٹائم ملے گا کہ وہ 5 نمازیں بھی پڑھ سکے, لیکن کوئی گنجائش نہیں ہے, 5 نمازیں کہیں بھی ہیں پڑھنی ہے, لازمی پڑھنی ہے. بالکل. لیکن کتنی سہولیات ساتھ میں دے دیں کہ قضا کر کے پڑھ سکتے ہیں. بلکہ آپ نے جو توجہ دلانے کا ایک تھا بڑا خوبصورت واقعہ, آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے جو اوقات یہ مقرر کیے ہیں یہ تو ہیں, لیکن اگر تمہارا صبح کی آنکھ نہیں کھل رہی تو جب کھل رہی ہے دن کا آغاز نماز کے ساتھ کرو اور نماز پڑھ کے شروع کرو. تم صبح اٹھ کے تم گھڑیاں دیکھتے رہتے ہو, وہ گھڑی اللہ دیکھا کرو صبح اٹھ کے, ہے اللہ کی طرح گھڑیاں ہی دیکھتے رہتے ہو کیا ٹائم گزر گیا. چلو اچھی بات ہے, دیکھ لو وقت کے ساتھ نماز پڑھنا, لیکن اگر نہیں میسر آ رہی تو یہ کام کو لائٹلی مت لو, اس کو پڑھ لو. یہ کتنی پیاری بات ہے نا کہ ہم اگر آنکھ لیٹ کھلے نا تو گھڑی دیکھتے ہو نماز قضا ہو گئی, نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی, اور بس ادھر سے گلے شروع کر دیتے ہیں, پریشانی. حالانکہ اٹھ کے بندہ وضو کرے اور فوراً نماز پڑھے, بالکل صحیح بات, دن کا آغاز کرے. بالکل جی, اگر آنکھ نہیں کھلی بالکل ایسے ہی ہے جی. تو جب بھی کھل رہی ہے بھئی اس وقت ہی شروع کر دو, ایسے کرنا شروع کرو گے تمہیں اس کا وقت بھی مقرر والا مل جائے گا. سبحان اللہ, واہ. فجر کا وقت بھی میسر آ جائے گا, ہے کیونکہ وہ پتہ لگ جائے گا نا کہ یہ اب اس کے ساتھ جڑ گیا ہوا ہے. اور یہ ٹوٹل ٹائم نکالنے نا ڈاکٹر صاحب تو 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ لگتا ہے, یہ 40 منٹ لگتے ہوں گے 24 گھنٹے میں سے, یہ اللہ کی عبادت کا سارا مفہوم طے کرتے ہوئے. اب یہ جو ہے نا جی, یہ عبادت کا یہ جو طریقہ کار ہے یا جو ساری بات یہ بتائی گئی ہے, اس کے بیچ میں مفہوم صرف یہ ماتھا رگڑنا نہیں ہے, اس کے بیچ میں مفہوم بہت گہرا ہے. اور مفہوم جو ہے نا وہ اپنے رب سے ایک تعلق ڈیولپ کرنا ہے. جیسے ہم نے وہ ایک ڈیولپ کہہ رہا ہوں, ایک ہم نے ڈسکس کی تھی حدیث کہ جس کے بیچ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ اپنے رب کو نماز میں ایسے نماز پڑھنا جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ضرور خیال کر لو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ احسان کا ایک درجہ بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں جی. تو اب یہ ریلیشن ہے آپ کا آپ کے مالک سے. یہ ریلیشن جو ہے نا یہ صرف مسجد کے اس ٹائم تک محدود نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پہ نا ایک سرکار نے بڑا خوبصورت آپ نے بتائی یہ بات کہ دنیا دار دنیا میں سے وقت نکالتا ہے نماز کے لیے, اور دیندار نماز میں سے وقت نکالتا ہے دنیا کے لیے. سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ. دونوں کے رجوع میں دیکھیں کیسا فرق ہے
کہ وہ دنیا دار دنیا میں پڑا ہوا ہے، او جی نماز ہو گئی چلو جی فٹافٹ ہے. اب اس کی نماز اور اس کی نماز جو اپنی نماز کے اوقات میں سے نکل کے تھوڑا سا کاروبار کرنے کے لیے، کہ مالک کا یہ بھی حکم ہے کہ کاروبار بھی کرو، نوکری کرو، جو بھی کرنا ہے روزگار کے لیے، کسب معاش سارا کچھ کرو تم. تو یہ رجوع دیکھیں دونوں کا کتنا فرق ہے، کہ ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف وہ ہے کہ دیندار دین کو اس نے پہلے فوکس کیا ہوا ہے اور دنیا دار نے دنیا کو پہلے فوکس کیا ہوا ہے. جیسے سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو کہ جی کیسے ہم دین پہ چل سکتے ہیں؟ آپ نے کہا جیسے دنیا دار دنیا کمانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا، اس طرح سے دین دار دین کمانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا. اب یہ طریقہ کار آ گیا اور یہ آ گئی ایک شریعت، اور شریعت کو میں کہتا ہوں کہ جی یہ ننگی تلوار ہوتی ہے، اس کے آگے بالکل ٹھہرنا نہیں چاہیے. خبردار کٹ جاؤ گے گاجر مولی کی طرح سے ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اس نے ہاتھ میں گڑیا پکڑی ہوئی اور اس کو وہ اللہ بنا کر اس سے گفتگو کر رہا کہ اللہ اگر تو میرے پاس ہوتا میں تیرے بال بناتا، میں تجھے سجاتا سنوارتا، اپنے پاس پیار سے رکھتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جب دیکھا تو شریعت بول پڑی کہ لا شریک اللہ، وہ کسی کا شریک نہیں ہے. خبردار تم یہ کیا کر رہے تھے، اور بالکل یہ تو اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ کو تم نے گڑیا کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے. تو یہ شریعت تھی، یہ ٹھیک تھی اور یہ چل گئی. لیکن یہ اب اللہ کا حکم دوسری طرف سے آ گیا کہ یہ میرا بندہ مجھ سے بات کر رہا تھا، تو نے ایسے بیچ میں ڈسٹرب کر دیا. اب یہ اللہ کی اور بندے کی ایک ریلیشننگ ہے کہ نماز کے درمیان میں جو اللہ میاں ہے، مسجد سے باہر نکل کر بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اللہ. دونوں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق رکھنے والا جو ہے نا وہ عبادت کے مفہوم سے آری ہے ابھی تک. سرکار والد صاحب کا فکر ہے کہ اگر مسجد سے آپ کی معاشرتی زندگی بہتر نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کی نمازوں کے اندر کوئی نہ کوئی خلا موجود ہے. آپ کی عبادات وہ والا مفہوم نہیں پیدا کر رہی ہیں جس مفہوم کے لیے عبادات تشکیل دی گئی ہیں. مفہوم کیا ہے کہ انسان خالص ہونا شروع ہو جائے اپنے اندر، بالکل نیٹ کلین تزکیہ والا انسان، صاف ستھرا اجلا اندر باہر برابر، ایسے نیٹ کلین اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو. جیسے جمعے کے لیے صاف ہو کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن ہے یہ 24 گھنٹے کا ریلیشن ہے. اور اس کے درمیان میں اللہ نے کہا ہوا ہے کہ یہ صبح ہو گئی ہے، اب روزگار کے لیے نکلو. جیسے صبح چڑیا نکلتی ہے، تسبیح کرتی ہوئی جاتی ہے، تسبیح کرتی ہوئی آتی ہے، تم بھی نکلو، جاؤ اپنا روزگار کماؤ. اور پھر یہ سارا جو پروسیس ہے یہ کیا ہے؟ آپ کا آپ کے رب سے تعلق. اچھا، اس عبادت میں ایک جو ہمارا تھوڑا سا جو ایک مفہوم اور بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں سے اس تعلق میں کبھی کچھ بات مکمل نہیں بن رہی ہوتی تو ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا گرو ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں اس رستے کے اوپر ذرا اچھے طریقے سے چلا لے، جس کو ہم مرشد کہتے ہیں، جس کو ہم پیر کہتے ہیں، کہ ہمارے خیال کے اندر کوئی نہ کوئی گرہ بن رہی ہے، وہ گرہ کھولتا ہے. اگر پیر اور مرید کا تعلق خالص توحید نہیں ہے تو پھر یہ ریلیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. اگر اس ریلیشن کے بیچ میں دنیا پھنسی ہوئی ہے، شادیاں پھنسی ہوئی ہیں، کاروبار پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ تو پھر ہر ایک کے پھنسے ہوئے ہیں، اب کیا کریں. اگر آپ نے گرو ڈھونڈنا ہے اپنی زندگی میں تو وہ گرو ڈھونڈیں کہ جس کے ساتھ آپ کے رب کا ریلیشن اور بہتر ہو جائے. اس لیے تو وہ مولانا روم نے کہا نا کہ ہر کے ذات پیر و حق را یک ندید، نہ مرید و نہ مرید و نہ مرید، کہ وہ مرید نہیں ہے جس نے حق میں اور اپنے پیر کے اندر کوئی اختلاف پایا. اللہ اکبر. اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جو چیز آپ کو آپ کے رب کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے نا، وہ چیز رب کا رستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہے.
انمتا علیہم والے لوگ ہیں یہ، کہ جو آپ کو اس رستے کے اوپر چلاتے ہیں جن پر ان کا انعام ہوا، وہ انہوں نے کہا بھئی ہم پہ انعام ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، تم بھی اسی رستے پہ چل پڑو، اور اس کی اس رستے پہ وہ حفاظت کرتے ہیں جی۔ سادہ سی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا، ہے نا جی، کہ وہ جب دیکھنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ پردے کے اندر بھی وہ نظر آتا ہے، سبحان اللہ، اس روشنی کے اندر بھی ہے، اور کوئی دار پہ بھی چڑھ کے وہ اسی حسن کو دیکھتا ہے، اسی رب کو دیکھتا ہے، کہ یہ ہے وہ اصل کہانی کہ میں تیرے سنگ در کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، تو نماز میں وہ رب کا رستہ ہی تو لینا ہوتا ہے ہم نے، اور کیا ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ اپنی پیشانی کو روشن کرنا جو ہے یہ سجدہ، اس کی بہت ایک قیمتی بات ہے یہ والی۔ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ جو ہے وہ آپ کے جسم کا تزکیہ کرتا ہے، آپ کے وہ خوراک نے جو ٹاکسیکیشن آپ کی ہوئی ہوتی ہے اس کو ڈی ٹاکس کرتا ہے، اور سارے معاملات آپ کے وہ باڈی کے ٹھیک کرتا ہے۔ کیسا خوبصورت میڈیکلی بھی نظام کتنا اچھا ہے جی یہ والا، ہے جی، رمضان والا بھی۔ حج جو ہے وہ جی اپنے اندر ایک بہت بڑی مشقت ہے، اور حج جہاں سے نکلا ہے وہ جو مفہوم ہے کہ اس رستے میں بیٹا بھی بیٹا نہیں ہے، جو اس کا حکم ہے وہ وہی ہے۔ انہوں نے کہ تو مانگ رہا ہے تو میں دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اگر تمہاری منشا اور اللہ کی منشا اگر برابر ہو جائے تو سمجھو عبادت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا تمہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا وہ جگ ہے، یہ جگ جو ہے شیشے کا جگ، یہ اللہ تعالیٰ توڑنا چاہتا ہے، تو آپ کہیں گے جی میں نے بھی توڑنا چاہتا ہوں، وہ جگ توڑ دے۔ اب یہ جگ جو قیمتی جگ ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا، جس کو اللہ مانگ رہا ہے آپ سے ہے، اور یہ اس کا امر ہے، اور یہ امر ہو کے رہنا ہے۔ یہ روز ہی دیکھتے ہیں جی لوگوں کا آنا جانا چل رہا ہے، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی اولاد، کبھی باپ کے کاندھے پہ بیٹا ہوتا تو کبھی بیٹے کے کاندھے پہ باپ ہوتا ہے۔ یہ دنیا تو ایسے ہی چلتی جا رہی ہے جی، ایسے ہی نظام چل رہا ہے، صبح شام ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کے بیچ میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے، عبادت کے مفہوم کو سمجھیں گے، جو اس امر کو سمجھ گئے کہ یا اللہ یہ تیرا حکم ہے۔ بیٹا بڑا روئے جا رہا تھا کہ جی وہ باپ چلا گیا، تو درویش آئے، اس نے کہا کہ وہ اتنا کیوں روتا ہے، تو نے بھی تو ادھر ہی جانا ہے، تھوڑے دن رہ گئے تو بھی چلا جائے گا ادھر، اس میں اتنا رونے والی کون سی بات ہے۔ اب کچھ سالوں کی بات ہی ہے نا جی، جہاں مل بیٹھیں گے پھر ادھر ہی ہیں، پرانی سہیلیوں کے پاس، پرانے دوستوں کے پاس، پرانے بزرگوں کے پاس، جہاں پہ سب نے جانا ہے جی ہیں۔ تو یہ عبادت کا جو مفہوم ہے نا جی یہ سارا وہی ہے جی۔ تو ہم لوگ ایک تو عبادت کریں جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار بتایا، پھر اس کے علاوہ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی باتیں ہمیں بتائیں کہ یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ نے کہا کہ رزق کماؤ، اب رزق کمانا عبادت ہے۔ کہا خالی رزق نہیں کمانا، حلال رزق کمانا ہے۔ اب حلال رزق کمانا عبادت ہو گیا جی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، تو ان کو اف نہ کہنا بھی عبادت آ گئی۔ تو اب یہ ماں باپ کا حکم ماننے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کی عبادت کریں، وہ اس نظریے سے کہ یہ رب کا حکم ہے۔ اب بلکہ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں اس بات کے اوپر آپ کافی چرچا میں رہے ہیں، آپ ہیں نا جی ان دنوں میں۔ وہ یہ اچھا ہوا آپ نے یہ جو ہے نا ذکر چھیڑ دیا، یہ ٹاپک چھیڑ دیا۔ اصل میں والدین بھی نا بلیک میلنگ پہ اتر آئے ہیں، اور جیسے یہ مطلب اب تو مہینے میں نا کافی سارے کیسز ایسے آتے ہیں، بڑا دل دکھتا ہے کہ والدین بھی اب وہ کر رہے ہیں نا کہ جو کسی صورت بھی اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے کہ بیٹے نے اپنی بیوی کو علیحدہ گھر میں شفٹ کر دیا جی، اور جو کہ بالکل اس کو کرنا چاہیے اگر وہ کر سکتا ہے، اور والد صاحب نے حکم جاری کر دیا کہ اب اپنی بیوی کو طلاق دو، اپنے ہی بیٹے کو، اور اس کی وجہ سے اتنی شدید اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے
کہ فریاد کرتی ایک خاتون کا میسج آتا ہے کہ بس یہ گھر میرا ٹوٹ جائے گا، تو اس کے اوپر ویڈیو بنائے، لوگوں کو اویئرنیس دے کہ یہ وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ایک رشتہ آتا ہے اور وہ پڑھی لکھی ان کی بیٹی ہے، ایک جگہ جاب کرتی ہے، وہاں پہ ہی کسی نے دیکھ لیا کہ اچھے خاندان کی ہے تو گھر رشتہ بھیج دیا، تو باپ نے یہ الزام لگا دیا کہ تو نے میرا منہ کالا کر دیا، تو بیٹی کو نوکری سے بھی نکالنا، اور پھر کسی جو ہے نا بالکل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے لیکن کوئی پتہ نہیں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ زبردستی شادی کر دینا غصے میں آ کے، ریونج میں۔ تو یہ والدین بھی جو ہے نا آج کل بڑے خطرناک ہوئے ہوئے ہیں، تو اس کو دیکھ کے نا مجھے بڑا جو ہے یہ بڑا تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے نا کہ حالانکہ بچے بیچارے تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ نافرمانی کرے، لیکن والدین کو بھی تو کوئی سمجھائے نا کہ ایک خاص حد ہے ان کے اوپر بھی لگتی ہے۔ اسی لیے جو ہے نا وہ اسلام کی نا ہر چیز کی بڑی زبردست وضاحت آئی ہوئی ہے جی۔ یہ دین، یہ عبادات ساری ہے ہی اس لیے کہ آپ کے مفہوم کھلیں اس کے اوپر۔ اب دیکھیں، امیجن کریں ذرا وہ دور کہ جب ابھی اسلام نیا نیا آ رہا تھا اور کچھ نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے والدین نے نہیں کیا۔ ان والدین نے کہا ہوگا اپنی اولاد سے کہ تم اتنا پرانا ہمارا دین چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو، برباد ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، تو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم جو ہے نا اس سے باز آؤ۔ لیکن یہاں پر اسلام بھاری، اللہ بھاری، ماں باپ سے بھی بڑا، کہ اللہ اکبر، کہا کہ نہیں وہ غلطی پر ہے، آپ لوگ ٹھیک ہیں، آپ آ جائیں اسلام کے اوپر آ جائیں، لیکن ماں باپ سے گستاخی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، فیصلہ اپنا کرنے کا حکم دیا ہے، فری ول دی ہے اللہ تعالیٰ نے، بالکل دی ہے، لیکن گستاخی نہ کریں اپنے والدین سے۔ میں الحمدللہ جی کچھ عرصہ پہلے نا ایک ہندو تھا کراچی کا، تو وہ سرکار کی آڈیو سنتا تھا، تعلق میں آیا، محبت نامہ بڑھ گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ جی۔ اب اس نے مجھے کہا کہ جی میرے گھر والے تو سارے ہندو ہیں اور وہ تو مجھے بالکل برداشت نہیں کریں گے اس موضوع کے اوپر، تو میں ویسے ان کے ساتھ نہیں رہتا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا تم جیسے ان کو پیسے بھیجتے ہو ویسے بھیجتے رہو، یہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ان کی خدمت کرتے رہو، اور اگر موقع بنے تو کس وقت تبلیغ بھی کر دو، بتا دو انہیں، کوئی بات نہیں، لیکن گستاخی کرنے کا نہیں حکم، بالکل، کیونکہ ان کا بڑا حق ہے، چاہے نان مسلم ہی ہے، والدین ہے نا جی۔ تو اب نان مسلم والدین کے ساتھ بھی ہم کہتے ہیں گستاخی نہیں کرنی، تو مسلم کے ساتھ کیسے کہہ دیں گے گستاخی کرنی ہے آپ نے؟ تو گستاخی نہیں کرنی، لیکن اللہ کا رستہ پھر سب سے بڑا ہے۔ اگر اللہ کا حکم اور والدین کے حکم کے درمیان میں کوئی فرق آ رہا ہے تو پھر یہاں پہ اللہ کا حکم ہے سب سے آگے۔ اللہ نے کہا کہ میں میرے رسول جب تک تمہیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے، تم تو عبادات میں گھسے نہیں ہو ابھی تک۔ اللہ اکبر، کون عزیز ہونا چاہیے؟ اللہ نے کہا میرے علاوہ کوئی اور محبت درمیان میں نہیں چاہیے، اور کہتے ہیں اللہ اس گھر میں آتا ہی نہیں ہے جس گھر میں کوئی پہلے سے موجود ہو، نان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جو ہماری کلپ تھی نا کہ جس میں وہ والدین کے اشاروں پہ ناچو تو دنیا تمہارے اشاروں پہ ناچے گی، تو وہ کلپ بھیج رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ دیکھو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے اور اس کو فوراً طلاق دو۔ اسی طرح سے نا یہ اکثر بڑی یہ جو ہے بیٹوں کی جو مائیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی پیاری، بڑا خیال رکھنے والی، اپنے سسرال کی بھی خدمت و ہسبینڈ کی بھی خدمت، اور جب وہ بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جب بہویں آ جاتی ہے تو پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نا کچھ غیر ضروری انٹرفیئرنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر جب ریالٹی چیک ملتا ہے تو وہ مائیں بڑی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ تو ان ماؤں کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ یہ بچوں کو بڑا کر کے ان کے سفر پہ روانہ کریں، اور ان میاں بیوی کے بیچ میں نا کوئی نہیں آ سکتا، تو ذرا اس چیز کا خیال کریں۔ میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں یہ بھی نا اللہ کے احکامات کی ایک قسم سے خلاف ورزی ہے کہ آپ
اللہ کو چھوڑ کے اپنی اولاد پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں. اللہ اکبر. آپ اپنی بڑھاپے کے لیے اپنی اولاد پہ بھروسہ کریں. وہ جس نے آپ کو اتنا عرصہ پالا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں بھروسہ کرتے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. سب سے بڑا جو یہاں پہ المیہ ماں باپ کے سامنے آ رہا ہے نا کہ پیسہ کمانے والی اولاد چلی جائے گی. وہ بیٹیوں کی شادی نہیں کر رہے کہ بیٹی پیسے کماتی ہے, یہ چلی جائے گی تو ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ وہ آپ نے بیٹی کو پال کے بڑا کر کے پڑھا لکھا کے اس کو کام پہ لگایا ہے, تو یہ والا کام کرتے وقت تو وہ پیسے نہیں کما رہی تھی, تو کون دے رہا تھا آپ کو پیسے؟ اگر وہ ہی اللہ آپ کو دے رہا تھا تو پھر اب کہیں نعوذ باللہ اللہ کہیں چلا گیا, اور وہ ابھی بھی وہ یہیں پر ہی ہے. جس نے پہلے کھلایا وہ اب بھی کھلا دے گا. اس دن ایک خاتون آئی تو وہ یہ کہتی ہے کہ پہلے تھا کہ چلو اپنے والدین کی نے ہم مجھے اچھا بچپن نہیں دیا تو اس امید پہ شادی کی کہ شوہر مجھے اچھی زندگی دے گا, پھر وہ بھی نہیں ملی, پھر بچے ہوئے, پھر بچوں کو بڑا کیا اس امید پہ کہ بچے مجھے اچھی زندگی دیں گے. مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. میں نے کہا سب سے پہلے اپنی توقعات کو مومن کریں. یہ حضرت کا فکرہ میں نے ان کو سنایا کہ زندگی بعد میں مومن ہوگی, پہلے اپنی توقعات کو مومن کریں. یہ نہیں کہ اپنی ساری توقعات اللہ سے لگا لیں. لوگ اللہ کی مرضی پہ نہیں چلتے, ہماری مرضی پہ کیا چلیں گے؟ اور کیا. وہ بلکہ کسی نے کہا کہ جی یہ مزارات کے اوپر لوگ نہ سجدہ کرتے ہیں, تو آپ نے کہا وہ لوگ تو اللہ کو نہیں کرتے مزار پہ. اللہ اکبر. آئے ہائے ہائے, یہ تو اللہ کو نہیں کرتے. آئے ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اللہ کو سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے جی, ہے تو یہ کہاں دوسری چیزوں کے انہوں نے سجدے کرنے ہیں جی. لیکن اللہ بہرحال جی ہر معاملے میں بہت سینسٹیو ہے, اور وہ سیکنڈ پرائرٹی بھی پسند نہیں کرتا اپنے حوالے سے جی. سیکنڈ موسٹ ہونا بھی وہ پسند نہیں کرتا. اس نے کہا میں ٹاپ موسٹ ہوں. بالکل, اس سے اوپر کوئی خواہش اگر تمہاری ہے تو وہ خواہش شرک ہے بیسکلی. اللہ اکبر. کہ میرے اور تمہارے درمیان میں اگر کوئی اور چیز ہے, جیسے وہ آپ نے واقعہ سنایا تھا نا کہ وہ ایک بندہ بڑا عابد بیٹھا ہوا تھا عبادت میں, تو ایک فرشتہ گزرا, اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں, کوئی پیغام ہے تو دے دے مجھے. اس نے کہا ہاں اللہ کے لیے پیغام ہے, نمبر 1 خواہش 2 3 4. انہوں نے کہا میں سمجھ گیا تیری ساری باتیں بتا دوں گا. انہوں نے کہا ابھی تو میں نے شروع ہوا ہوں, ابھی تو بتایا نہیں میں نے کہ مجھے کیا کیا چاہیے. اس نے کہا میں جا کے اللہ سے کہہ دوں گا کہ یا اللہ اس کو تیرے علاوہ سب کچھ چاہیے. اے اللہ اکبر. ہاں, تو جب اللہ کے علاوہ والی کوئی چیز آ جائے گی نا آپ کے سامنے, تو اصل شرک یہاں پہ آ کے کھڑا ہوگا. اب اللہ کے حوالہ جب آپ کا بن گیا نا, تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بننا شروع ہو جائے. کہتے ہیں نیند بھی عبادت بن جاتی ہے, چلنا پھرنا عبادت بن جاتا ہے, بولنا عبادت بن جاتا ہے. اگر ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر اللہ کو ایسے ہی حاضر ناظر جان کے بیٹھا ہوا ہے جیسے مسجد میں جان کے بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ اسی حوالے سے خدمت کر رہا ہے, تو وہ عین عبادت کر رہا ہے, عین, بلکہ وہ تو مسیحائی کر رہا ہے ایک قسم کی اللہ کی طرف سے. تو معلم ہے, معلم اگر اسی طرح سے کر رہا ہے, اور اس کا جو ہے مشرب جو ہے وہ پیسہ کمانا نہیں ہے, خدمت کرنا ہے. پیسہ ڈاکٹر صاحب بائی پروڈکٹ بن جاتی ہے بعض اوقات جا کے. بے شک جی, بے شک ایسی کہ یہ بائی پروڈکٹ ہے, یہ آ جائے گی, خیر ہے کوئی بات نہیں, آتی ہے نہیں آتی نہ ہے کوئی بات نہیں, یہ ہمارا مین پرپز ہے بھی نہیں. تو ہمارا مین پرپز یہ ہے کہ ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ کوئی اس کا مقصد اگر شہرت ہے تو آپ کی شہرت اپنی جگہ ہوگی, ہماری شہرت بھی اپنی جگہ بڑی موجود ہے. ہمارا یہ بیٹھنے کا مقصد ہی نہیں ہے شہرت والا. ہم تو ہر بات کے اندر سرکار واحد صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہماری باتیں نہیں ہیں, یہ ہمارا علم نہیں ہے, ہم ان کے فالوور ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, یہ سب ان کی باتیں ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اچھی بات میرے منہ سے نکل گئی نا, تو یہ بھی ادھر ہی منسوخ کرتے ہیں, یہ بھی میری نہیں ہے. ابھی جی آپ نے شرک کی بات کی تو یہ مجھے واقعہ یاد آ گیا. ابھی کچھ دن پہلے I8 میں نا ایک صاحب آئے, ان کی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے نا ملاقات, دو تین ملاقاتیں تھی. تو ایک ان کو واقعہ جو یاد رہ گیا تھا, کہتے ہیں جو میرے لیے بڑا ایکسٹرا آرڈینری تھا, کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ یہ پیراڈول میں بڑی شفا ہے.
पैनाडॉल में? अच्छा, तो कहते हैं ये शिरक है। हाँ ठीक है। ऐसे बोलो कि अल्लाह ने पैनाडॉल में शिफा रखी है और तुम्हारे लिए रखी है, सबके लिए नहीं तुम्हारे रखी है। रखे आए है। तो ये इसके लिए नहीं कि एक दस्ते शफा चाहिए, दस्ते शफा। अल्लाह अकबर। तो ये नहीं कि वो इस हद तक कि वो एक कैजुअली उन्होंने एक बात बोल दी तो उस पर भी उनको समझाया कि ऐसे ना बोलो। हाँ, यानी कि ना खाने में शिफा है न दवाई में शिफा है, अल्लाह के हुक्म के साथ सब कुछ है जी। हाँ बेशक। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। अल्लाह अकबर है। तो मसीहाई मांगना, हाँ इस सफर में कुछ और मांगना मेरे मसलक में है हराम, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल जी वही बात है सारी की सारी कि इबादत अल्लाह की करें, मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करें, और ख़िदमत जो है ना वो इंसान की करें। ये इसके अंदर पूरा नुस्ख़ा कीमिया मौजूद है, और ये पूरी इबादतों का निचोड़ है जी। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर इबादत एक मफ़हूम पैदा करिए। ये हमारी इबादतें तभी तो यकसा नहीं होती, हमारे मफ़हूम ही यकसा नहीं है, हमारी नीयत ही यकसा नहीं है। मुनाफिक की नमाज और मोमिन की नमाज कैसे बराबर होगी? हो ही नहीं सकती है जी। कुरान ने कहा कि ये जो मुनाफिक हैं ये कहते हैं कि आप जो है सच्चे नबी हैं, हालांकि बात वो सच कह रहे हैं, लेकिन चूंकि ये मुनाफिक है ये बात झूठ है, ये झूठे हैं। बात सच कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये झूठे हैं। वो जो मस्जिद ज़रार थी जी, अल्लाह का घर अल्लाह के नाम पे बनाया गया, हुक्म आ गया उसको गिरा दिया जाए। अब ये जो मस्जिद गिराना है ये मस्जिद की जो है ना वो हुर्मत पे सवाल नहीं है, बल्कि यही सवाल जो इसके बरक्स जो है ना वो मस्जिद की हुर्मत का ही सवाल है कि ये इतनी पाकीज़ा जगह कि यहाँ पे मुनाफिकत भी नहीं चलेगी। जिसके पीछे नीयत मुनाफिकत की है तो वो मस्जिद भी गिरा दो, वो मस्जिद भी गिरा दो। अल्लाह अकबर। हाँ, अल्लाह अकबर। तो फिर कहा कि मस्जिद टा दे, मंदिर टा दे जो कुछ टहंदा, पर किसी दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रहिंदा। सुभान। अब जिसके दिल में रब रहता है उसको तकलीफ़ देना भी तो आप अल्लाह के साथ दुश्मनी ले रहे हैं। अल्लाह। अगर किसी का दिल दुखा रहे हैं तो दिल दुखाना वाला तो फिर अल्लाह के यहाँ सीधा जवाबदेह होगा। इबादतों का जो मफ़हूम निकलता है वो आके इंसानों पे निकलता है। अल्लाह ने आपको दिए ना, ये जिस्म दिए जी, इसकी हिफाजत करना अब आपका काम है। सांस दी है, सांस की हिफाजत करना आपका काम है। अल्लाह ने आपको निगाहें दी हैं, इन निगाहों की हिफाजत करना, इनको पाकीज़ा रखना, इनको इबादत में लेके आना, ये इसका मफ़हूम होना चाहिए। ये ज़ुबान जो टर टर करती फिर रही है हर वक्त जी, ये इसको अल्लाह के ज़िक्र से आबाद करना, ये इबादत ही इबादत है। आपके कदमों का चलना किस तरफ जा रहे हैं ये इबादत कहलाएगी। आपके हाथों की मूवमेंट इबादत कहलाएगी। आपका सुनना इबादत कहलाएगा। तो आपके जिस्म का हर एक एक एहसास जो छुपा हुआ है आपका, वो हर एहसास इबादत बनेगा अगर आपकी इबादत ठीक है। तो अगर आपका वो जो अल्लाह मस्जिद वाला है वो मस्जिद से बाहर भी वही अल्लाह है आपका, तो फिर अब देखें वो कहते हैं ना कि विचो विची खाई जाओ उतो रोला पाई जाओ, है ना जी। अल्लाह अकबर। तो मैं वो बड़े मतलब देख लें कि क्या वाकई बात थोड़ी मैं सख्त करने लगा हूँ कि क्या तमाम दाढ़ियों वाले बराबर का सलूक कर रहे हैं जी? अल्लाह, क्या बराबर के मुसलमान हो गए हैं सारे? आज ये भी मैं आपको ना एक फार्मूला बता दूँ। सरकार वाले साहब से ना एक ब्रिगेडियर साहब आए थे, उन्होंने पूछा कि वाह साहब दाढ़ी नहीं है आपकी, है? तो आपने कहा ब्रिगेडियर साहब आपके ये फ़ौज के निज़ाम के अंदर एक इदारा होता है, खुफिया इदारा होता है, वो यूनिफॉर्म पहनता है? उन्होंने कहा नहीं जी वो यूनिफॉर्म नहीं पहनता, लेकिन उसकी पावर हमसे ज़्यादा होती है।
تو آپ نے کہا سبحان اللہ، واہ واہ واہ. یہ انشاءاللہ نا یہ کلپ اب نکلنے والا ہے یہ. اللہ اکبر. تو آپ نے کہا کہ یہ ہم بھی نا بس یوں ہی سمجھ لو کہ اس نظام میں ہم بھی خفیہ لوگ ہیں. انڈر کور یونیفارم ہی ہے نا جی ایک قسم کا آپ کا جی ہے کہ آپ دیکھیں اب سنت تو ساری سنت ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور اس کی آپ پیروی کریں وہ سنت ہے. نیک جگہ جانا، نیک خیال کے ساتھ رہنا، وہ ساری سنت ہے، عبادت ہے. داڑھی رکھنا بھی عبادت ہے، لیکن داڑھی رکھ کے آپ آٹے میں مکسنگ کیے جا رہے ہیں، دالوں کے اندر بھوسا بھری جا رہے ہیں، کوک کے بیچ میں پانی ملائی جا رہے ہیں، کسی کے اندر کیا کیے جا رہے ہیں، پٹرول کے اندر کیروسین ملائے جا رہے ہیں. او بندہ خدا دیسی گھی بیچ رہے ہو اور بیچ میں ڈالڈا مکس کیے جا رہے ہو اور کہتے ہو دیسی گھی خرید لیں آپ کے. یہ کون سی عبادت کر رہے ہو؟ یہ کیا اس کی ایسے سجدوں کا کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ وہ کہہ دیتا ہے کہ میں ایسی نمازوں کو تمہارے منہ پہ دے ماروں گا. وہ کیا کرو گے ایسی پھر عبادتوں کا؟ اور وہ تو ذرا سی بھی بات برداشت نہیں کرتا. کہتے ہیں ایک عابد تھا بڑا ایک ہی جگہ پہ عبادت کرتا تھا. کہتے تھے کہ اتنی عبادت کی کہ جس جگہ پہ وہ سجدہ کرتا تھا وہاں سے پتھر تھوڑا سا گھس گیا. اتنی عبادت کی تو دل کے اندر نا ایک دم سے وہ انا اور وہ سارا نا آیا ہے کہ اتنی میں نے عبادت کی ہے کہ ایک پتھر بھی گھس گیا اس جگہ کا. تو ایک دم سے آواز آئی کہ وہ تم نے پتھر گھسا دیا ہے، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ یہ بھی تو تم نے نقصان ہی کر دیا ہے، تم بڑی عبادت لیے پھر رہے ہو. اور وہیں پہ سجدہ کر دیا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ بس یہ بھی تو ہی معاف فرما دے. بچت کی راہ یہ اسی کے بیچ میں کہ یا اللہ تو معاف فرما دے. کبھی خیال آ جائے اپنی عبادات کے اوپر کہیں زوم ہونا شروع ہو جائے تو وہیں پہ پھر سجدہ کر دو کہ یا اللہ تعالیٰ سجدہ معافی. میں ڈاکٹر صاحب اب کیا بات بتاؤں آپ کو، ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں کہ رات گزرے گی عیاشیوں میں، فجر کی نماز پڑھ کے سوئے گے. بھائی چاہتے کیا ہو تم؟ اس کو ہے یہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے ساری رات اور پھر تم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہو. کتنی بڑی گستاخی تم کرنے جا رہے ہو. فل کانفیڈنس کے ساتھ جی، فل کانفیڈنس کے ساتھ. یہ تو اس کا مصرف ہی نہیں ہے، یہ اس کا مدعا ہی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ عبادات کس لیے ہیں کہ آپ کا تزکیہ ہو، آپ لوگوں کے لیے منفعت بخش بنے، آپ لوگوں کے لیے بے حیائی سے بچے. بے حیائی سے بچاتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے. وہ بلکہ نا مجھے سرکار والا صاحب کی ایک بات بڑی خوبصورت یاد آ گئی. آپ نے کہا کہ یا اللہ ہمیں نمازوں کا تو بہت پتہ نہیں کہ صحیح پڑھی ہیں کہ غلط پڑھی ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ جب کبھی برائی کا موقع آیا تو میں نے برائی نہیں کی. اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہ اکبر. اب یہ ہے مدعا عبادت کا. دیکھ لیں پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو پورا کتنی خوبصورت سورہ یوسف ساری حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ، ان کے حسن و جمال کا ذکر ہے پورے واقعے کے اندر. وہ انگلیاں کاٹ لی ہے نا جی، پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ لیں، اور حسین و جمیل ہیں آپ اور ممتاز ہیں، اور پھر پہلے بھائیوں کا سلوک. کہیں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادات کا ذکر نہیں آیا. اور پرومیننٹ کیا بات آئی؟ صرف ایک واقعہ کہ جب وہ زلیخا اٹیک کر رہی تھی تو آپ نے کہا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. اے اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ. اتنے پورے واقعے کے اندر ایک یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کہ جب برائی کا موقع تھا تو میں نے برائی نہیں کی، یا اللہ تو بس میری اس بات کو قبول فرما لے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ ہے عبادت کا اصل میننگ کہ جب آپ کو برائی کا موقع ملے، جب حرام کھانے کا موقع تھا میں نے حرام نہیں کھایا، جب برائی کا موقع ملا میں نے برائی نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی نماز قائم ہو گئی، آپ کی وہ عبادت قائم ہو گئی. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا کہیں پر. کتنی مزے کی بات ہے، قائم کرنے کا حکم دیا.
تو یہ ہوگی آپ کی اب نماز قائم ہوگی کہ جب آپ کو اس کا یہ مظہر نظر آ جائے کہ یہ کام میں کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا. ایک شخص نے سرکار وائس صاحب سے سوال پوچھتا کہ حضور یہ بتائیے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اللہ سے محبت کرنی چاہیے؟ لیکن دو شعبے ہیں نا جی، اللہ سے ڈرنا اور محبت کرنا، یہ دونوں کٹھے کیسے ہو سکتے ہیں کہ میں ڈر بھی رہا ہوں اور محبت بھی کر رہا ہوں، ہے جی؟ تو آپ نے کہا تمہارا ڈرنا یہ وہ والا ڈرنا نہیں ہے جو غیر مسلموں کو ڈرایا گیا جس کے اوپر. تمہارا ڈرنا یہ ڈرنا ہے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اب یہ ہمارا جو ڈرنا نا وہ والا نہیں ہے جس کے تیل کے پکوڑے بنائے جائیں گے. ہمارا تو وہ ڈرنا ہے کہ ہماری محبوبیت ہے، ہمارے محبوب ہے، ہماری محبت ہے اس رستے پر، اللہ کے ساتھ خالص توحید کے ساتھ ہماری جو ہے محبت ہے. ہمیں اپنے کریٹر سے محبت ہے، خالق سے. ہم وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں، ہم عبادت کرنے والے. ہمارے یہ ریلیشن، وہ محبت ہی کیا جس میں محبوب کے خفا ہونے کا ڈر نہ ہو. ہائے 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 ہائے، واجب بے شک، بالکل وہ محبت ہی کیا پھر. بالکل بالکل بالکل. بس یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ہماری ایسا نہ ہو کہ اس سرکار بھائی صاحب کا فکرہ یاد آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زندگی فرعون کی چاہتے ہیں اور عاقبت موسیٰ کی چاہتے ہیں، کہ زندگی ہماری فرعون کی طرح طاقتور، پیسہ، پاور، عورت، شہرت، سب کچھ ہمیں بالکل ملے. لیکن مدینہ شریف میں ہماری تدفین ہونی چاہیے. او بندہ خدا، مدینہ شریف چھوڑ کے جدھر مرضی کر لے. اور جب تک زندگی تمہاری وہ اس لیول پہ نہیں گزرے گی، تمہاری عاقبت بھی اس لیول پہ نہیں آئے گی. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ وہ عبادت جو مسجد میں تم کر رہے ہو وہ یہ باہر بھی نظر آئے، آپ کے اعمال کے اندر نظر آئے، آپ کی سوشیالٹی کے اندر نظر آئے، آپ کا اپنے مہمانوں کے ساتھ ملنے کا جو حکم ہے وہ آئے. پروفیشنل میزبان بننے کا حکم ہے، پروفیشنل مہمان بننے کا حکم نہیں ہے نا جی. اللہ اکبر. اس زمرے میں نا ایک سرکار والے صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی. آپ نے کہا کہ جہاں پر تم مہمان ہو نا، خبردار وہاں میزبان نہ بننا، اور جہاں تم میزبان ہو خبردار وہاں پہ مہمان نہ بننا. دیکھیں کچھ لوگ کرتے ہیں، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک جگہ پہ ہم گئے تو اب جو صاحب تھے میزبان تھے وہ چائے کے ساتھ کچھ چیزیں لائے، اس کے بیچ میں نا شامی کباب بھی تھے. شامی کباب جو تھے نا مزے کے تھے. اب وہ درمیان میں سے ایک ہمارا جاننے والا اٹھ کے نا ایوی خواہ یہ لیں یہ لیں یہ لیں یہ لیں یہ لیں، وہ شامی کباب ختم ہو گئے. اب وہ ختم ہو گئے تو میزبان کو کہتا ہے پلیٹ پکڑ کے، اے ذرا ہور لے کے آنا جی اندر. اور بندہ خدا پتہ نہیں اندر ہے نہیں ہے، تو ایسے ہی ماما بنتا جا رہا ہے، چپ کر کے مہمان بنا ہوئے، مہمان بن کے بیٹھا وہاں پہ. تو میزبانی کے فرائض کس نے دیے؟ ان ایتھیکل بات ہے یہ کہ جہاں پہ تم مہمان ہو خبردار میزبان مت بنو وہاں پہ، اور جہاں پہ تم میزبان ہو مہمان نہ بنو وہاں پہ. بالکل میزبانی کے فرائض مکمل پورے کرو. اکثر بیسکلی نا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو وہ نماز کا یا عبادات کا اصل میں تو یہ فرق مٹانا، انسان کو انسان سمجھنا جو ہے نا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن یہ صرف نماز میں ہی صاحب محتاج و غنی جو ہے نا وہ کٹھے ہو رہے ہیں، باہر نہیں کٹھے ہو رہے. اور باہر بڑا فرق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر نہیں ہے، مگر صرف تقوی، اللہ. فرق کیا ہے؟ صرف اللہ. گورا کالا کوئی فرق نہیں ہے، پیسہ امیری غریبی کوئی فرق نہیں ہے. فرق آ کے پڑے گا تو آپ کی اس عبادت کے نظریے میں جو آپ اپنے اللہ کے حضور پیش کریں.
یہاں پہ پڑے گا فرق آ کے. اور بلکہ اس کو تو اتنا کہہ دیا کہ آپ کو تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا اور جب تک ہدی للمتقین نہ ہوں. آپ متقی نہیں ہوں گے تو ہدایت بھی نہیں ملنی آپ کو قرآن سے. یہ اتنی قیمتی بات ہو گئی ہے. تو مدعا جو ہے وہ صرف متقی ہونا ہے, اللہ کے رستے کا مسافر ہونا ہے, اس کو ہر حال میں اپنے سامنے ماننا ہے, اس کے جلووں کو ڈھونڈنا ہے. یہی کام تو اصل میں ہم کرنے آئے تھے. پتہ نہیں کن کاموں کے اندر ہم الجھ گئے میں, کس طرح کے ہم نے اسٹیٹس بنا لیے میں, کس طرح کے نارمز بنا لیے میں ہم نے, کس طرح کی ہماری آپس کی جنگیں چل رہی ہیں. ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کی جنگ چل رہی ہے, ایک پیسے سے دوسرے پیسے کی جنگ چل رہی ہے, غلط سیاہ سفید کس طرح کا پیسہ, کوئی پرواہ نہیں ہے, بس پیسہ ہونا چاہیے جی. لیکن وہ لوگ ابھی موجود ہیں جو ان باتوں کی قدر کرتے ہیں اور جو ان باتوں کو فوکس بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے ایک دن. وہ ایک دن آج کا ہی ہے, وہ آج ہی پیش ہونا ہے ہم نے, وہ اسی لمحے اسی مومنٹ پہ پیش ہونا ہے. وہ جیسے ہے نا کہ وہ کرسچینٹی میں ایک کانسیپٹ ہے کہ 6 دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا, 7ویں دن اس نے چھٹی کی. ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ کی کوئی چھٹی نہیں ہے. ہمارے مذہب میں 24 آور اللہ جو ہے نا حاضر ناظر موجود ہے, اور وہ آپ کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے. وہ آپ کی نیت, وہ کہتا ہے انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت نیک ہو گئی ہے نا تو پھر آپ کا ہر عمل جو ہے نا وہ نیک ہی کہلائے گا. بد نیت آدمی کا عمل نیک بھی ہونا تو بھی بد نیت ہی ہے, وہ تو بھی وہ نیک عمل نہیں کہلائے گا, کیونکہ اس کی نیت خراب ہے پیچھے سے. نماز, پوری نماز جو ہے وہ اس کی نیت کے اوپر آ کے کھڑی ہوتی ہے جی. سب سے پہلے کیا حکم دیا نماز پڑھنے سے پہلے؟ نیت قائم کرو. نیت, اب نیت ہی ہوئی کہ اصلاح ساری ہم نے کرنی ہے. یہ اگر ہم نماز کے اندر نیت کر رہے ہیں تو باہر نکلنے کی بات بھی بولے نیت کو قائم دائم رکھا کریں کہ یہ نماز کی نیت تو ہم نے کر لی ہے. اب کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ وہ 7ویں دن کی طرح چھٹی پر چلا گیا؟ وہ اللہ حاضر ناظر, اینی ٹائم, ہر وقت موجود, سمیع و بصیر, سننے والا, دیکھنے والا, ہر چیز پہ اس کی نظر. آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو جب آپ نہیں بچ سکتے تو اس بات کو سمجھیں. CCTV دیکھ کے تو ہم بڑا ایک دم سے چوکس ہو جاتے ہیں. وہ جو اللہ کے CCTVs لگے پڑے ہوئے, یہ سجے کھبے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے, یہ نہیں آپ کو نظر آتے. اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. جب اتنا قریب ہے تو کدھر بچ کے جانا ہے تم نے؟ کیا چیز تمہاری ہے جو اگنور ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر چیز کاؤنٹ ہوگی تمہاری, ہر نیت کاؤنٹ ہوگی تمہاری. یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا جی, سکون نہ پائے گا. یتیم کا مال نہیں کھانا, بالکل نہیں کھانا, حرام نہیں کھانا. یہ جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نہیں کرنے کا, موقع بھی ہو تو بھی نہیں کرنے, فیسیلٹی مل رہی ہو تو بھی نہیں کرنی. وہ ایک دفعہ ایک صاحب نے سرکار سے پوچھا کہ جی ہماری تو بڑی کارپوریٹ قسم کی جی وہ دعوتیں ہوتی ہیں, اور انہی کارپوریٹ پارٹیز کے بیچ میں جو ہے نا جی ہماری پروموشن اور ہماری اپوائنٹمنٹس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس ہوتی ہیں ساری کی ساری, اور ہوتی بھی ہیں. یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں. یہ جو پرائیویٹ پارٹیز ان کی چل رہی ہوتی ہیں جی, خمر کی اور شباب و شراب کی جی ساری. تو انہوں نے کہا جی کیا کروں میں, کیسے بچوں اس سے؟ تو ہم نے کہا اچھا گناہ کرنا چاہتے ہو کر لو, اور کوئی گواہ نہ بنانا, یہ مہربانی کرو اپنے ساتھ. کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی صاحب نے مجھے اجازت دی ہے کہ سارا کچھ بند کر دیا میرا. کہتے وہ شراب پینے والے بھی کبھی اکیلے بیٹھ کے نہیں پیتا, کوئی نہ کوئی گواہ آ جاتا ہے اس کا ساتھ میں. جوا آپ اکیلا نہیں کھیل سکتے, کوئی نہ کوئی ہرانے والا بندہ آپ کو چاہیے, ہے نا جی. اور وہ شباب بھی نہیں آپ استعمال کر سکتے, گواہ موجود ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی. تو کہتے بھائی صاحب سے میں وہ حیران ہی رہ گیا. آپ نے کہا گواہ نہ کم از کم بناؤ اپنے گناہ کا.
اپنے گناہ کا گواہ نہ بناؤ تو شاید اس کے بیچ میں کوئی گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. لیکن جس کا کوئی گواہ نکل آیا اب وہ تو پکڑ لے گا تمہیں موقع پر ہی. یہ جو اچھل کے اپنی کرامات بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے یہ گناہ کیے ہیں یہ کیے ہیں, اور ڈر جاؤ اس وقت سے, یہ سارے تمہارے گواہ ہیں, تمہارے اعضاء تمہارے گواہ بن کے بولیں گے, تمہارے لب خاموش رہیں گے, تمہارے ہاتھ بولیں گے کہ یہ اس نے یہ کیا ہے, تمہاری نگاہیں بولیں گی کہ اس نے یہ کیا ہے. وہ کدھر سے بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ سارے گواہ لے کے پھر رہے ہو تم ہر وقت اپنے ساتھ. تمہاری فلم تمہاری آنکھوں کے آگے چلائی جائے گی. تھوڑا سا وقت ہے, 60-70 سال 80 سال, چلو اس کے بعد کیا ہے؟ کتنی دنیا کب سے آ رہی ہے کب سے جا رہی ہے, اور کوئی نہیں ٹھہرا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ, سارے چلے گئے ہیں. اور سب نے اس آج سے کچھ سال کے بعد آپ بھی نہیں ہوں گے, ہم بھی نہیں ہوں گے, لیکن وہ لوگ رہ گئے جو کسی کے دل میں بس گئے. وہ لوگ رہ گئے جن کا نام اللہ نے روشن کر دیا, جن کی قبروں کو روشن کر دیا, جن کی کہی ہوئی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا. وہ رہ گئے, وہ نہیں گئے, وہ کہیں نہیں جاتے, وہ پھر ادھر ہی رہتے ہیں. نیکی کے چراغ جہاں پہ ایک دفعہ جلے وہ پھر جلتے رہیں گے, چلتے جائیں گے. آستانوں کے حوالے سے بھی چھوٹی سی میں بات کرتا چلوں کہ یہ آستانے جو ہیں, سرکار فرماتے تھے کہ یہ کسی آستانے والے نے نہیں کہا کہ ہمیں سجدہ کیا جائے, کسی نے نہیں کہا بالکل مت کرو. ایک نے کہا جی وہ عالم استغراق میں تھا, میں تو کچھ ہو گیا ہو تو پتہ کوئی نہیں مجھے, ہیں جی. وہ قوالی ہوتی ہے نا جی, اس کے بیچ میں دیکھیں کئی لوگ چلے جاتے ہیں وہ وجد کی حالت میں, اس کو کہتے ہیں عالم استغراق, لیکن پیسے دینے ان کو بڑے یاد رہتے ہیں, ہے نا جی. تو یہ ڈرامے بازی ہے ساری کی ساری بند کر دیں, بس کر دیں. وہ عالم استغراق تو وہ ہوتا ہے کوئی کسی کو چاقو بھی مار دینا تو اس کو پتہ نہ چلے. ایک بندے نے کہا کہ جی آپ عالم استغراق میں تھے, انہوں نے کہا میں تو کبھی گیا ہی نہیں عالم استغراق میں. انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا جب دیکھا وہ میں نہیں تھا, جب میں نہیں تھا تو پھر جو مرضی ہوتا رہے, اب میں ہوں تو پھر ساری بات ہے اس کے ساتھ. واہ واہ. وہ جب وہ نہیں ہے تو پھر وہ آپ نے فرمایا اس کو تو پن بھی چبو دو گے نا, اس کو نہیں پتہ چلنا. ادھر تو جناب بڑے دھیان سے پیسے لٹائے جاتے ہیں, بڑے دھیان سے پاؤں رکھے جاتے ہیں, کسی پہ گرا نہ جائے, یہ نہ ہو جائے تو فلاں. چھوڑیں بس, کیا آ جائیں حقیقت کی طرف, آ جائیں سچی بات کی طرف, آ جائیں اور بند کر دیں گے ڈرامے سارے کے سارے. وہ جو کال ہوتا تھا وہ قوال ہوتا تھا, اور ایک صاحب حال ہوتا تھا, اور کمال ہوتا تھا, وہ باتیں رہ گئی ہیں کئی. اب تو ویڈنگ سنگر بنے پڑے ہیں سارے کے سارے, میں دیکھ رہا ہوں. کوئی نہ وہ کال ہے, نہ وہ قرار ہے, نہ وہ بات ہے, نہ کوئی اس کے اندر کوئی ذات ہے. سارے کے سارے جو ہے نا جی وہ سرکار نے بتایا کہ جی وہ قوالی ہوتی رہی تو ختم ہوئی تو صبح کی اذان ہو گئی. تو جو صاحب مزار تھے انہوں نے کہا وہ اب آیا ہے ملا, وہ اللہ ساری رات تو ہمارے ادھر یہاں پہ رہا ہے, ہماری محفل میں رہا ہے, اس کو ابھی یاد ہے اللہ ہے. استغفر اللہ. تو یہ استغفر اللہ کا مقام ہے. خبردار شریعت کے معاملے میں مت بولنا. تمہاری کوئی بھی عبادت جو ہے وہ نماز سے کیا بڑی ہوگی. شان ہے نماز. آپ کے سجدہ, آپ کا جو سجدہ کرنے کی توفیق آپ کو ملی ہوئی ہے, یہ پیشانیاں روشن کرنے والی ہے, یہ اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی, اس کا شکر ادا کرو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے والا بنا دیا. یہ عبادات جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ایسے نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب خالی, ان کے بڑے گہرے دور رس اثرات ہیں. وہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ نا آپ نے کہا کہ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں نا, بیٹیوں کو تم جہیز دیتے ہو تو کبھی یہ بھی جہیز دے دو ان کو کہ اس کے سرانے کھڑے ہو کے کہو کہ بیٹی جس دن سے تو آئی ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, یہ بات بھی تو جہیز میں لے کے جا. اور پیسے دینے تو بڑے یاد رہتے ہیں تمہیں, واشنگ مشین, فریج, اے سی دینا بڑا یاد رہتا ہے, LCD دینا یہ بڑا یاد رہتا ہے.
اور یہ کدھر جائے گا؟ یہ جو روحانی پہلو ہے، اصل مدعا جو ہے، یہ کدھر جائے گا؟ اس کی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ عمل مسلسل ہے اور آپ کو مسلسل اس میں رہنا پڑے گا. کبھی ادھر کبھی ادھر والی گیمیں نہیں چلنے والی. آدھی کشتی ادھر کر لو، آدھی کشتی ادھر کر لو، ان کے سارے بچ جائیں گے. یہ نہیں بچے گا جو آدھا تیتر ہے آدھا بٹیر ہے. بار بار اللہ نے کہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے. اب پورے کدھر سے داخل ہو رہے ہیں؟ سبحان اللہ. واہ. ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پھنسا پڑا ہوا انسان، کبھی دنیا پکڑنے جاتا ہے تو دین ڈھیلا ہو جاتا ہے، دین پکڑتا ہے تو دنیا سے فارغ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ آپ کو بنانا پڑے گا. یہ ہے اس کا مفہوم، اس کی عبادات کا مفہوم، کہ تم سچے سچے بن کے پہنچو اس کے پاس. بالکل اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بات صحیح ہے. جی اللہ اکبر. بس اور کیا بتائیں جی، باقی تو اس کے مفہوم چلتے رہیں گے. پہلے بھی کئی دفعہ اس پہ دنیا نے باتیں کی ہیں، کچھ باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں ہم نے بھی بتا دی ہیں آپ کو. لیکن یہ باتیں اس وقت تک باتیں ہی رہیں گی جب تک عمل نہیں اس کے ساتھ جڑے گا. عمل والی بات کی تاثیر اور ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کوئی بات زندگی میں ایک ایک بات پکڑ لیں، زندگی ٹھیک کرنا شروع کریں. ایک بات پکڑ لیں، کوئی چھوٹی سی بات پکڑ لیں اور اس کے اوپر کوئی کام کرنا شروع کر دیں. جب کبھی زندگی میں گناہ کا موقع ہے اس کو 2 دن کا ڈیلے دے کے دیکھ لیں، شاید گزر جائے. نہ آئے موقع، آئے ہے. واہ 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 واہ. سبحان نیکی کا موقع ہے تو فٹافٹ کر لیں، کہیں موقع گزر نہ جائے یہ والا. آئے ہے آئے ہے. سبحان اللہ. تو بس یہ ہے عبادت کا مفہوم سارا. اتنے کام ہے جن سے بچنا ہے اور اتنے کام ہے جن کو کرنا ہے. سرکار والا صاحب کا وہ شعر مجھے یاد آ گیا کہ میری ہستی عبادت ہو گئی ہے، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے. ان سے محبت ہو گئی ہے. واہ واہ واہ. تو یہ وہ جب تک ان سے وہ محبت آپ کی زندگی میں داخل ہے نا، آپ کی ہستی بھی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. جی وائے غیر کو لے کر لحد پر مصیبت پر مصیبت ہو گئی ہے. مصیبت ہو گئی نہیں ہے ذکر کچھ تیری جفا کا، یوں ہی رونے کی عادت ہو گئی ہے. واہ واہ واہ. میرے بندے وہ ہیں جو ہنستے کم ہے روتے زیادہ. نہیں ہے ذکر کچھ تیری جفا کا، یوں ہی رونے کی عادت ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ واصف مر چکا ہے، مبارک ہو شہادت ہو گئی ہے. اے ہے اللہ. جزاک اللہ. آئے ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جی میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.